عورت کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. جس نے عورت جیسی پہلی کو سلجھا لیا نا، وہ سمجھو کہ اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا شیکسپیئر ہے. کہانی ہے خوبصورت پٹھانی کی. اور آپ ایک اور بات سوچو کہ کوئی مرد اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے جو ایک بکری کے بچے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دے. ایک ٹرک ڈرائیور ہے، وہ اپنے ٹرک میں جہیز کا سامان لوڈ کرتا ہے. کہانی ہے کے کی. سامان لوڈ کر کے چل پڑتا ہے. اونچے نیچے راستے ہیں، پگڈنڈیوں سے ہوتا جا رہا ہے. راستے میں ایک جگہ نا روڈ کے اوپر بہت سی بکریاں ہوتی ہیں، وہ رستہ کراس کر رہی ہیں، روڈ کراس کر رہی ہیں. یہ اپنا ٹرک روک لیتا ہے تاکہ بکریاں آرام سے روڈ کراس کر لیں. جب ساری بکریاں روڈ کراس کر لیتی ہیں، یہ ٹرک سٹارٹ کرتا ہے، چل پڑتا ہے. کوئی شرارتی بکری تھی یا سمجھو کہ اس کی موت آئی تھی، وہ بھاگ کے اس کے ٹرک کے نیچے گھس جاتی ہے. وہ ٹرک ڈرائیور بڑی کوشش کرتا ہے بچانے کی، لیکن بچا نہیں پاتا. وہ بکری کچلی جاتی ہے. یہ اترتا ہے نیچے بریک لگا کے اور دیکھتا ہے کہ ٹرک کے نیچے بکری آ گئی ہے، کچلی گئی ہے، تڑپ رہی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں. یہ چھری لے کے اس پہ تکبیر پھیر دیتا تاکہ گوشت تو کسی کام آ جائے. اب دل میں بڑا خدا خوف ہے کہ مجھ سے ایک جرم سرزد ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. بکری بڑی مہنگی ہے آج کے دور میں. تو پوچھتا ہوا جہاں بکریاں جا رہی ہیں اس گاؤں پہنچتا ہے. وہاں پہنچ جاتا ہے کہ یہ بکریاں کس کی ہیں. ان سے پوچھتا ہے لوگوں سے، وہ بتاتے ہیں ایسے گاؤں کے باہر گھر ہے، ان کی بکریاں ہیں. وہاں پہنچتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے. اندر سے پردے کے پیچھے سے ایک خاتون خانہ کی آواز آتی ہے. وہ پوچھتی ہے کون ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا راستے میں، آپ کی بکری نیچے آ گئی ہے ٹرک کے اور مر گئی ہے. وہ عورت کہتی ہے آپ خیریت سے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں خیریت سے ہوں. وہ عورت کہتی ہے آپ کا ٹرک خیریت سے ہے؟ وہ کہتا ہے ٹرک بھی خیریت سے ہے. وہ بولتی ہے پھر کیا چاہیے آپ کو؟ وہ کہتا ہے میں بکری کی قیمت دینا چاہتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے ہم پٹھان لوگ ہیں، بہت سخی لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، ہم چاہیں تو آپ کی مہمان نوازی میں 2 بکریاں قربان کر دیں. آپ پریشان مت ہو، آپ جہاں پہ جا رہے ہیں جاؤ. جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. یہ پٹھان بڑا خوش ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ اتنی رحم دل عورت ہے اور اس کی بکری کا بچہ نیچے آ گیا. آج کے دور میں کسی کا مرغی کا بچہ نیچے آ جائے گاڑی کے نیچے، موٹر سائیکل کے نیچے، وہ تو چیخ کے پورا محلہ اکٹھا کر لیتا ہے. میں تو اس کے گھر میں خود آیا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، پیسے دینا چاہتا ہوں. یہ عورت لے نہیں رہی. تو نا وہ کہتا نہیں نہیں میں پیسے دے کے جاؤں گا، ورنہ میں سارے راستے پریشان رہوں گا کہ میں نے ایک جان لے لی بے زبان کی. وہ کہتی ہے کچھ پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ آرام سے جاؤ. وہ کہتا نہیں میں نے ایسا کرتا ہوں، جیسا آپ کا بکری کا بچہ تھا نا میں لا دیتا ہوں آپ کو. اور کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ خیریت سے ہیں، سکون سے ہیں، پریشان مت ہو، اب جائیں. کافی اصرار کے بعد آخر مرد چل پڑتا ہے. مرد نا وہ ڈرائیور جو ہے وہی پٹھان ہے، ٹرک ڈرائیور. وہ سارے راستے سوچتا جاتا ہے کہ کتنی رحم دل عورت ہے، اس کا شوہر کتنا خوش نصیب ہے، کتنی رحم دل عورت ملی ہے اس کو، کتنی سخی عورت ملی ہے، کوئی خاندانی عورت ہے. اب نا عورت ہی نام بناتی ہے مرد کا اور وہی نام بگاڑتی ہے. وہ سارے راستے سوچتا ہوا پہنچتا ہے جہاں پہ سامان اتارنا ہے جہیز کا. وہاں سامان اتارتا ہے، ان کو بتاتا ہے ایسے ایسے رحم دل کی عورت ہے. وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑی بات ہے، آج کے دور میں اتنی رحم دل عورت بھی ہے کوئی. اور ٹرک ڈرائیور جو ہوتا ہے وہاں پہ نا ٹرک میں سے سامان اتار کے آ جاتا ہے. ایسے ہی کرتے کرتے نا 4 ساڑھے 4 ماہ گزر جاتے ہیں. اور جب بھی اس راستے سے گزرتا ہے عورت کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو نا چین نہیں آتا. ہر وقت اس عورت کا خیال ذہن میں آتا ہے. عورت کو دیکھا نہیں ہے، نہ عورت نے اس کو دیکھا ہے، نہ عورت نے اس کو دیکھا، نہ مرد نے عورت کو دیکھا. وہ پردے کے پیچھے تھی اور یہ تھا ایک سائڈ پہ کھڑا تھا. آخر نا یہ ایک دن نا فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو نا بکری کے بدلے نا گائے لوٹاتا ہوں. یہ جاتا ہے ایک جگہ پہ، گائے دیکھتا ہے، بڑی اچھی گائے ہوتی ہے اور گائے نے بچہ دیا ہوتا ہے، چھوٹا سی بچڑی ہوتی ہے گائے کے. وہ دونوں خریدتا ہے، ٹرک میں لوڈ کرتا ہے. ٹرک میں لوڈ کر کے پہنچ جاتا ہے اس پٹھانی کے گھر پہ. دروازے پہ دستک دیتا ہے، 1 بار دستک دے، 2 بار دے، 3 بار دے، اندر سے کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. بڑا پریشان ہوتا ہے. اتنی دیر میں ہمسائے میں سے ایک بڑھیا نکلتی ہے. وہ کہتی ہے بیٹا کون اور کس سے ملنا ہے تم نے؟ وہ کہتا ہے جو مرد اس گھر والا ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہتی ہے وہ تو گھر پہ نہیں ہے، کام پہ گیا ہے. اب یہ نا ڈرتا پوچھتا ہے، کیونکہ کسی اور کے بارے میں پوچھنا پٹھانے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. کہتا ہے یہ جو خاتون خانہ ہے پھر وہ کہاں ہے؟ اور کہ تمہیں کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے بس مجھے کام ہے، بتائیں گے کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے اس کو تو طلاق ہو گئی. کہتا ہے کیا طلاق ہو گئی؟ طلاق کیسے ہو گئی؟ وہ کہتی ہے کہ اس کا جو مرد ہے نا بڑا جو سا لالچی ہے، بڑا خڑوس انسان ہے، اور عورت نا اتنی سخی ہے، بڑی رحم دل انسان ہے. وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے پر طلاق کی وجہ کیا بنی؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ آج سے 4 ساڑھے 4 ماہ پہلے
ایک ٹرک کے نیچے اس کا بکری کا بچہ کچلا گیا تھا. وہ ٹرک ڈرائیور رحمدل انسان تھا. وہ گھر آیا اس کے, بکری کا بچہ اس کے حوالے کیا اور کہتا ہے میں قیمت دینا چاہتا ہوں. عورت نے کہا قیمت کی ضرورت نہیں ہے, جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اس کی موت آئی تھی, ختم بات. وہ کہتا ہے نہیں, میں آپ کو بکری کا بچہ لا دیتا ہوں. عورت نے ہر بار اسے انکار کر دیا اور نہ چلا گیا. اور عورت نے شام کو اپنے مرد کو یہ بات بتائی ہے نا, اس کو اتنا غصہ آیا کہ اتنی سخی عورت ہے نا, یہ سخاوت اپنے باپ کے گھر میں جا کر, اور تو میں تکرار ہوئی اور طلاق دے دی اتنی سی بات پہ. اب یہ پٹھان جو ٹرک ڈرائیور تھا, اس نے ماتھا سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ بڑا پریشان. بڑھیا کہتی ہے تمہیں کیا ہوا ہے, کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے اماں جی مجھ کو اس عورت کا ایڈریس دے دو جہاں پہ رہ رہی ہے اپنے باپ کے ساتھ, مجھے وہاں پہ جانا ہے, اس سے معافی مانگنی ہے. وہ بڑھیا کہتی ہے تم ہے کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں وہی ٹرک ڈرائیور ہوں جس کے ٹرک کے نیچے اس کا بکری کا بچہ آیا تھا. بڑھیا اس کو ایڈریس دیتی ہے اس کا باپ کا, جہاں پہ لڑکی رہ رہی ہے اپنے باپ کے پاس. یہ پوچھتا پوچھاتا اس گاؤں پہنچ جاتا ہے. وہاں پہنچ کے کہتا ہے کہ مجھ کو نا ایک جگہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کے گھر جانا ہے. قدرتی طور پہ وہ لڑکی کا باپ اسی مجمع میں کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہی ہوں, بتاؤ کیا کام ہے, پہچانا نہیں ہے آپ کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں اجنبی ہوں, مہمان مسافر ہوں. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, میرے گھر چلو, ہم مہمان نواز لوگ ہیں. وہ کہتا ہے میں آپ کا مجرم بھی ہوں. وہ کہتا ہے وہ بعد میں. وہ گھر لے کے جاتا ہے. وہ بڑا اصرار کرتا ہے میری بات سن لیں, میں مجرم ہوں آپ کا. وہ کہتا ہے ساری باتیں بعد میں, کھانا کھاؤ. کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے اب بتاؤ کیا کہانی ہے. وہ کہتا ہے جی میں مجرم ہوں آپ کا, آپ کی بیٹی کا, میری وجہ سے آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی تھی. میں وہ ٹرک ڈرائیور ہوں جس کے ٹرک کے نیچے آپ کی جو اس کا بکری کا بچہ آ گیا تھا. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے واقعی جو باپ اتنا رحم دل ہے اس کی بیٹی رحم دل ہونی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ غصے میں آ کے مجھے گولی مار دو گے, پر آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا. وہ کہتا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی چیز تھی, اللہ نے لے لی. آپ تو ایک وسیلہ بنے تھے, ہو سکتا ہے آپ اوپر سے گر کے مر سکتی تھی کہیں سے, تو آپ پریشان مت ہو. وہ کہتا ہے جی میں آپ کی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے کسی بات کی بھی, آپ پریشان مت ہو. وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے اب, اگر اس کی کہیں شادی کر دی ہے آپ نے, کوئی رشتہ کی بات چل رہی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ابھی تک نہیں کی, بس سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھ پہ ایک رحم کریں گے, آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ کو دے دیں. وہ دیکھتا ہے غور سے کہ پٹھان ڈرائیور کیا رہا ہے. وہ تعارف کراتا ہے میں فلاں برادری کا ہوں, فلاں قبیلے کا ہوں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پوچھ کے آتا ہوں اپنی بیٹی سے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. وہ جا کے پوچھتا ہے اپنی بیٹی سے, کہتا ہے کہ وہ جو ٹرک ڈرائیور تھا نا, جس کے ٹرک کے نیچے ہمارے بکری کا بچہ آیا تھا, جس کی وجہ سے تم کو طلاق ہوئی تھی, وہ تمہارے رشتے کے لیے ہاتھ مانگ رہا تمہارا. لڑکی کہتی ہے جیسے ابو آپ کی مرضی, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی لڑکی کو قبول ہے. وہ باہر آتا ہے, کہتا ہے ہاں بھائی اپنے برادری کے لوگ لے آؤ, ماں باپ کو لے آؤ. وہ کہتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے, قاضی بلاؤ آپ. اب وہیں پہ جناب قاضی بلاتے ہیں, وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد منہ دکھائی میں بلکہ حق مہر میں وہ گائے اور گائے کا بچہ دے دیتا ہے, جو سزا کے طور پہ لایا تھا, جرمانے کے طور پہ. عورت جو ہے نا, وہ مرد کی چاہے عزت ہو نا, وہ معاشرے میں بنائے تو عورت بناتی ہے, اور بگاڑ بھی عورت پیدا کرتی ہے. اب وہ رحم دل عورت کی کہانی جو 10 گاؤں میں سنی گئی نا, وہ 10 گاؤں والے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور اس گاؤں کے لوگوں نے اس کو بندے کو ہاتھوں ہاتھ لیا, اتنے تحفے تحائف دیے, اور اس کہا کہ وہ بھی رحم دل انسان تھا, ٹرک ڈرائیور بھی, عورت بھی. اللہ تعالیٰ جوڑی جی کسی کی کب بناتا ہے, کیسے بناتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. جتنے انسان کے رشتے ہیں دنیا میں بنتے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, اولاد کا, صرف عورت کا, مرد کا اور بیوی کا, میاں جو بیوی ہیں, ان کا رشتہ واحد رشتہ ہے جو آسمانوں میں بنتا ہے. تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. یہ واقعہ ہے KPK کا. ایسے واقعے سننے میں بہت کم ملتے ہیں. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.